بڑی اچھی باتیں کی ڈاکٹر فاخر نعیم نے اور الیاس بابا رحمان نے، حیران کر دیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا ڈیپ جائیں گے یہ لوگ اور اتنا اس پہ عالمانہ انداز میں بات ہوگی۔ واقعی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس کے لیے دونوں کو بہت مبارکباد۔ مزاح کا جو اسلوب اور اس کا صنف کا یہاں پہ مباحثہ چل رہا ہے، میں تھوڑا سا ڈاکٹر الیاس بابا روان کے سائڈ پہ جھکوں گا اور ساتھ میں میڈیم کا لفظ یوز کروں گا کہ یہ دراصل ایک میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے، کچھ بھی آپ اس کے کسی بھی صنف میں اس کو بہرحال آپ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جب آپ اسٹیج ڈرامہ دیکھتے ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فیلڈ جو اختیار کر لی ہے کسی نے مزاح کی اور اپنے زندگی کا اس کو روزگار بنا لیا اسے، تو اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ یا شاید یہ کوئی ایک چونکہ فیلڈ ہے، ایک بندہ الگ سے کر رہا ہے کام، تو یہ تھوڑا سا دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ صنف ہے کوئی، لیکن وہ تو ہر چیز میں پھر اس کو اختیار کر لیتا ہے، سولو پرفارمنس میں بھی، لکھنے میں بھی، ہر چیز میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میڈیم اختیار کر رہا ہے، چیزیں تو اسلوب صنف تو ڈفرینٹ ہے۔ خیر، جو میں بات خود کرنا چاہتا ہوں، اثر آپ کے سوال کی طرف بھی میں آ جاؤں گا، خود جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ دو چیزیں جو ڈسکس ہوتی رہی ہیں، یہ دو الگ چیزیں۔ یہ جو تخلیقی مزاح ہے، یہاں پہ اصولی طور پہ ہم نے اس پہ گفتگو اس کو ہم نے موضوع گفتگو بنایا ہے، لیکن جو مزاح، جو بازاری مزاح ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہنسا دیا اس نے، وہ باتیں کرتا ہے، وہ جگتے مارتا ہے، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، دو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں۔ تخلیقی مزاح میں بہت ہی کم، میرے خیال میں امام دین گجراتی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ملے گا کہ تخلیقی مزاح میں جو ہے وہ ان لوگوں کو کوئی وہ دی جائے، ویلیو دی جائے، حیثیت دی جائے۔ جہاں تک بات ہوئی ہے کہ نفسیات میں ہنستا کب ہے کوئی، تو اس کا تعلق بھی اس چیز سے ہے کہ یہ ایک میچورٹی اور اممیچورٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایک بات پہ جس پہ بچہ ہنستا ہے اس سے بڑا بچہ نہیں ہنستا، اس سے بڑا بچہ جس بات پہ ہنستا ہے اس سے بڑا بچہ نہیں ہنستا، اور جب بہت بندہ میچور ہو جاتا ہے تو ان بچوں والی سب باتوں پہ نہیں ہنستا۔ اور بچوں کو ہنسانے کے لیے بڑی معمولی اور سادہ سی باتیں کہہ دی جاتی ہیں، مثلاً اگر کہہ دیا جائے کہ وہ دیکھو چیونٹی جا رہی ہے اور اس کے کانوں میں بالیاں ہیں، تو شاید وہ ہنس پڑے گا، لیکن یہ بات بڑی بور اور بڑی فضول سی بات ہوگی ایک اس سے بڑے عمر کے بچے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس کا تعلق سننے والے کے سطح کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میں تخلیقی مزاح پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ تخلیقی مزاح باقاعدہ بالارادہ اس نیت سے لکھا جاتا ہے کہ جو ادب کو پڑھنے والے لوگ ہیں، جن کی آلریڈی سطح جو ہے وہ بچگانہ پن سے اوپر آ چکی ہے، یہ میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں۔ تو وہ پھر اسٹیج ڈرامے کا جو بھنڈ ہے اس کی چیز وہ نہیں لکھتا۔ وہ ضمیر جعفری کو اگر آپ دیکھ لیں، یا مثلاً میری بیوی قبر میں سوئی ہے ایک ہنگام سے، میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے۔ معیار دیکھیں نا آپ کے، قناعت نہ کر صرف 2 بیویوں پر، شریعت میں 2 بیویاں اور بھی ہیں۔ یہ معیار دیکھیں پطرس بخاری کا کہ جب میں گلی میں داخل ہوا تو سامنے ایک بکرا بندہ تھا، ذرا غور کیا تو وہ کتا تھا، بکرا اور کتے کے سائز کا، یعنی بہت ہی کتا، جو آخر میں بہت ہی کتا کا لفظ ہے، یہ معیار ہے، یہ نہایت کتا، اسی طرح تو اس طرح کے جو ایک اس کا تعلق ہے سننے والے کی، پڑھنے والے کی سطح کے ساتھ، اور چونکہ تخلیقی مزاح کی یہاں بات ہو رہی ہے تو وہ آلریڈی ایک سطح بلند ہے قاری کی طور پہ، یا ایک ادب کو سننے پڑھنے والے شخص کے طور پہ۔ اس لیے ہم اس لسٹ میں سے اس کو خارج کر دیتے ہیں، جس میں ہم نے بات کرنی ہے لاہور ربیہ سینٹر میں، محفل سینٹر میں، تماثیل میں جو مزاح ہوتا ہے، یا جس کا تعلق جنسیات کے ساتھ ہوتا ہے یا پھکڑ پن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو آلریڈی ہم اس گفتگو میں سے خارج کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی طرف جس کو ہم انشائیہ کا لطیف پن کہتے ہیں، جس کو ہم شعراء مزاحیہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے پاکستان کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل سطح کے ایک بڑے اچھے مزاح نگار شاعر، اور ہم اس سطح پہ آ جاتے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے اپنے پیراڈائم میں۔ اس پیراڈائم میں سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک ہوتا ہے مزاح، خالص مزاح، اور ایک ہوتا ہے طنز و مزاح۔ جو خالص مزاح ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا
کوئی کنایا نہیں ہوتا، کوئی کسی پہ چھیڑ نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا اس کا. ایک انگریز شاعر ہے، اس کا نام ہے غالباً سر کو آتا ہوگا، الیاس بابا روان صاحب کو، ایڈورڈ، اور اگلا حصہ ہے لی یا لیر. اس کی کتاب ہے دا بک آف نان سینس. پوری کتاب جو ہے وہ نان سینس ہے. یعنی میں کراچی میں رہوں اور تو رہے لاہور میں، کاف میرے شہر میں اور لام تیرے شہر میں. یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں خالی چیز، یہ جملہ خالی تھا، اس میں یہ خالص مزاح ہے. تو خالص مزاح آپ کو جیسے نثر میں جائیں تو پطرس بخاری کے ہاں بڑا زیادہ ملتا ہے. 98% جو ہے میری ذاتی رائے ہے، آپ کو پطرس کے ہاں خالص مزاح ملتا ہے. 2% جو طنز ملتا ہے وہ اتنا شدید ملتا ہے کہ وہ 98% پر بھی غالب آ جاتا ہے. لیکن وہ اتنا 2% اتنا تھوڑا ہے پطرس کا طنز کہ وہ لوگوں کی نظر میں نہیں آیا. مثلاً کتوں کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ پھر ان کا ایک طبقہ جو ہے وہ پھٹے کے نیچے سے تبلیغ کرتا ہوا نکلا تھا. یہ طنز اتنا شدید ہے کہ کوئی اس کی طرف کسی کی توجہ بھی نہیں جائے گی کہ یہ آخر یہ تولے 2 تولے کے پلے. مشاعروں پہ جو انہوں نے کہا ہے کہ مشاعرہ جو ہوتا ہے تو کتے گویا مشاعرہ کر رہے ہیں. یہ کتنا سخت طنز ہے شعراء پہ. اور ایک ایک شاعر کی جو قسم ہے ایک کتے کے ساتھ جوڑ دی گئی. یہ تولے 2 تولے کے پلے کہ بھونکیں تو لرزش دم تک جائے. اور وہ جو کتا سڑک کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور ڈرائیور آیا اور اس نے ہارن دیے اور وہ اٹھ نہیں رہا، تو وہ ایسے مخموری آنکھ کھول کے کہتا ہے بابا فقیروں کو چھیڑتا ہے. یعنی اس میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا 2% طنز، لیکن وہ ہوگا بہت سخت. وہ تلوار ہوگی یا وہ بندوق ہوگی. باقی جو 98% ہے وہ پیور مزاح ہے، پطرس کے یہاں آپ کو ملے گا. جیسے کہ جب سائیکل جو ہے وہ چڑھائی پر چڑھانے لگتا تھا میں تو آواز آتی تھی چوں چوں پھٹ پھٹ چوں چوں پھٹ پھٹ. اور جب اترنے لگتی تھی دوسری سائڈ سے تو آواز آتی تھی چچوں پھٹ پھٹ چچوں پھٹ پھٹ چچوں پھٹ پھٹ. کتنا پیارا خالص مزاح ہے. اسی طرح سے جب شفیق الرحمان کہتا ہے کہ وہ کتا ہم جو ہے وہ اتنا معصوم تھا کہ میرا بیٹا اسے کئی دن تک بھونکنا سکھاتا رہا. ایک بار میرے بیٹے نے اسے کاٹ لیا تو اس کو 14 ٹیکے لگوانے پڑے.